شادی شدہ مرد اپنی عورت کے ساتھ زندگی بھر کبھی بھی جمع کر سکتا ہے، رات میں سو سکتا ہے، لیکن حالت روزہ میں وہ حلال کام بھی حرام ہے، حلال کام بھی حرام ہے۔ اپنی عورت سے جمع کرنا حالت روزہ میں کیوں روکا گیا؟ کھانا پینا بھی حلال تھا، عورتوں کے ساتھ شباشی بھی حلال تھی، لیکن روزے کے عالم میں ان حلال چیزوں کو روکا گیا۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں اس چیز کو، سوچ سکتے؟ وجہ یہ ہے کہ حلال چیزوں سے آپ کو روک کر بڑے حرام چیزوں سے بچانا مقصود ہے۔ آج اگر اپنے آپ میں اتنا کنٹرول کر لے جاؤ کہ چند حلال چیزوں سے دن بھر بچ سکتے ہو، انشاءاللہ رمضان کے بعد بڑی حرام چیزوں سے بھی اللہ آپ کو محفوظ رکھے گا۔ میرے عزیزو، برا ہے ان لوگوں کا جن کو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعائے ہلاکت فرمائی۔ اس سے بدنصیب کوئی ہو سکتا ہے؟ جن کے لیے رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعائے ہلاکت ہوئی ہو۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دن مسجد نبوی شریف میں تشریف لے جا رہے تھے، منبر پر آپ نے قدم رکھا، آمین کہا، پھر دوسرے زینے پر قدم رکھا، آمین کہا، تیسرے زینے پر قدم رکھا، آمین کہا۔ خطبہ مکمل کیا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر زینے پر آپ قدم رکھتے ہوئے آمین کس لیے کہہ رہے تھے؟ سنو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب پہلے زینے پر قدم رکھا تو سید الملائکہ جبرائیل امین آئے اور دعا کرنے لگے۔ کیا دعا کیا؟ یوں کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے جو آپ کا نام سنے اور پھر اس کے بعد درود نہ بھیجے۔ حضور فرماتے میں نے آمین کہا۔ حضور کا نام سنتے ہی آپ کی زبانوں پر درود آ جانا چاہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے آقا فرماتے ہیں دوسرے زینے پر قدم رکھا تو جبرائیل امین نے یوں کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے جو زندگی میں اپنے ماں اور باپ میں سے کسی ایک کے بڑھاپے کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت نہیں حاصل کر سکا بلکہ ان کو ایسے ہی چھوڑے رکھا، ایسا شخص برباد ہو جائے۔ حضور فرماتے میں نے آمین کہا۔ پھر جبرائیل امین نے کہا، تیسرے زینے پر قدم رکھتے ہی میرے آقا فرماتے ہیں جبرائیل نے یوں دعا کی کہ اے اللہ کے رسول، وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے جو رمضان کا مہینہ پایا لیکن اس کا ادب نہیں کر سکا، اس کا احترام نہیں کر سکا۔ حضور فرماتے میں نے اس پر بھی آمین کہا، جس کی ہلاکت کے لیے دوستو مفتی سلمان اظہری صاحب نے کہا کہ حالت روزہ میں استری کر سکتے ہیں یعنی کیا شوہر اپنی بیوی کے ساتھ سو سکتا ہے یا نہیں؟ بالکل سو سکتا ہے، کوئی دقت نہیں، سونے میں کوئی دقت نہیں، لیکن حلال چیزوں سے بچا کر سب سے بڑا حرام چیزوں سے بچاتا ہے روزہ۔ حلال چیزوں سے تھوڑی سی دور رکھتا ہے، سب سے بڑے حرام چیزوں سے بچاتا ہے روزہ۔ اور یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں وہ ہلاک کو برباد ہو جائے۔ بے شک جو حدیث مبارکہ بھی حدیث سنے ہو، چلیے اگر نہیں سنے ہیں تو آج اس ویڈیو میں سن ہی لیں گے کہ جو رمضان پاک مہینہ میں حاضر ہو اور اس کی عزت نہ کرے وہ بھی حرام و برباد۔ چلیے مفتی سلمان اظہری صاحب کے بیان کو پوری سنتے ہیں، سننے کے بعد آپ خود ہی بخوب سمجھ جائیں گے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہ کرنا چاہیے۔ چلیے مفتی سلمان اظہری صاحب کی ویڈیو کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ یہ جبرائیل امین دعا کر رہے ہوں اور اس دعا پر سید الانبیاء آمین کہہ رہے ہوں، ایسے شخص کی بربادی کا کیا انجام ہو سکتا ہے؟ وہ کتنا بد نصیب ہوگا۔ اسی لیے میرے عزیزوں، مسلمانوں میں یہ رواج ہی نہیں ہونا چاہیے کہ اٹھ کر کے پوچھتے رہیں روزہ ہے کہ نہیں ہے، روزہ ہے کہ نہیں۔ مسلمان ہے تو روزہ ہے، اور یہ کوئی آپشنلی عبادت نہیں ہے،
کہ 4 رکھ لیا 2 نہیں رکھا، آپشنلی نہیں، یہ فرض عین ہے۔ بے شک ایک روزے کو چھوڑنے کا گناہ فرمایا گیا 600 سال تک اسے دوزخ میں رکھا جائے گا، 600 سال تک۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے، اور جن کے پچھلے روزے قضا ہو چکے ہیں معاف نہیں ہوں گے، تھپڑ مار لیں گال پہ، توبہ توبہ کر لیں، معاف نہیں ہوں گے۔ توبہ تو کرنے کے ساتھ ساتھ قضا بھی کرنا ہوگا، جب موقع ملے سال بھر میں اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کو واپس کرنا ہے۔ اس کی اہمیت میں آپ کو بتا دوں، ایک روزہ اگر جان بوجھ کر کے کسی نے توڑا یا چھوڑا تو جانتے ہیں اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس کے بدلے میں دوسرے دنوں میں 60 روزے کنٹینیو رکھے۔ رمضان کا ایک روزہ پورا کرنے کے لیے 60 روزے رکھنے پڑ جائیں گے۔ ہاں اگر کسی عذر کی وجہ سے، کسی تکلیف کی وجہ سے چھوڑا تھا، بیمار تھا یا سفر میں تھا یا تکلیف کی شدت تھی، اس وجہ سے روزہ چھوڑا تھا، تو اس کے بدلے میں ایک روزے کی قضا ایک ہی روزہ ہو۔ ضرور سنیں لیکن دوستو، بغیر کسی عذر کے، شہوت کی وجہ سے، نفس پرستی کی وجہ سے توڑا تھا یا چھوڑا تھا تو پھر 60 روزے رکھنے پڑ جائیں گے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک روزے کی اہمیت کیا ہے رمضان کی۔ اسی لیے میرے عزیزو، یہ روزے آسان ہیں، روزے آسان ہیں، اس کو رکھ لو، اس کی جزا بہت بڑی ہے، اس کی جزا بہت بڑی۔ ویسے بھی آپ دوسرے دنوں میں لیٹ ناشتہ کرنے کے بھی عادی ہیں۔ ممبئی والوں کا تو حال یہ ہی ہے، 12 بجے کے بعد 1 بجے 2 بجے تو ان کے ناشتے ہوتے ہیں، دوپہر کا کھانا تو شام 5 بجے ہو رہا ہوتا ہے۔ بس وہ ناشتہ سکپ کرنا ہے، دوپہر کے کھانے جو آپ کے ہوتے ہیں اس سے اور تھوڑا ایکسٹینڈ کر لیں تو افطاری کا وقت آ جاتا ہے۔ کوئی بہت بڑی دقت کی بات نہیں، کوئی بہت بڑے بوجھ کی بات نہیں، آسان ہے۔ آج الحمدللہ ہمارے 5 سال 6 سال کے بچے روزہ رکھ لیتے ہیں، تو بڑوں کو تو اللہ نے جو طاقت عطا کی ہے، روزہ ہرگز ترک مت کرو۔ لیکن ساتھ میں آج یہ میسج ضرور دوں گا، نیت یہ کرو کہ مجھے تقوی مل جائے، اس کو آپ کو مجھے بہت پرہیزگاری جاننا مل ضروری ہے، جائے، بہت زیادہ اور ضروری یہ ہے۔ آپ کو خود چیک کرنا ہوگا۔ روزانہ رات کو نماز میں کھڑے ہو جاؤ تراویح کے، دیکھو کہ کتنی تبدیلی آ رہی ہے۔ آج میں نے روزہ افطار کیا، میرے اندر بدلاؤ آیا کہ نہیں آیا؟ اور اگر نہیں آ رہا ہے، کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ تقوی نہیں حاصل کر رہے، آپ تو روز مرہ کی روٹین پر چل رہے ہو۔ روٹین پر چلنے کا مطلب یہ روزہ نہیں ہے۔ روزہ تقوی دے کر جاتا ہے بندے کو، روزہ خوف خدا دے کر جاتا ہے بندے کو۔ اسی لیے میرے عزیزو، آج دیکھیں آپ بہت ساری برائیوں سے رمضان میں بچ جاتے ہیں، تھوڑی اور محنت کی ضرورت ہے۔ ہم نے دیکھا ہے بہت سارے گھروں میں، باقی عیاش گھروں کی مجھے کوئی وہ نہیں ہے، ان سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن نارمل مسلمانوں کے گھروں میں بھی ہوتا یہ ہے، عورتیں بچوں کو تلقین کرنا شروع کر دیتی ہیں، گانے بند کرو، ٹی وی بند رکھو، بہت ساری چیزیں بند رکھو کہ رمضان آیا ہوا ہے۔ اور رمضان میں اگر ٹی وی لگا بھی لیا تو کچھ اسلامک چیزیں دیکھنے لگ گئے۔ ماحول تم نے خود ہی بدلا ہے اپنے گھر میں، کچھ چیزوں کو آپ نے بدلا ہے اور کچھ چیزوں کا ادب آپ نے کرنا شروع کیا ہے۔ اسی کو اور تھوڑی سی محنت کے ساتھ بڑھا لیا جائے، قسم رب ذوالجلال کی، ہر برائی رمضان میں ہی آپ سے۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیریت و عافیت سے ہیں۔ ابھی عنقریب ہمارے بیچ شعبان المعظم یعنی شب برات کا وہ پاکیزہ دن گزر چکا ہے، اور یہ مہینہ شب برات کا ہی، شعبان المعظم کا ہی چل رہا ہے۔ بہت ہی جلد ہمارے بیچ ماہ رمضان کا وہ مبارک مہینہ آ رہا ہے۔ اس سے پہلے ہمیں بہت کچھ سیکھنا ضروری ہے۔ چلیے اس بیان کو سنتے ہیں۔ مفتی سلمان اظہری صاحب نے جو کچھ بیان کیے ہیں، اس بیان میں بہت کچھ سیکھنے اور سننے کو ملے گا۔ ہم نوجوان یوا کیا کرنا چاہیے اور کیا نہ کرنا چاہیے، حالت روزہ میں کیسے رہنا چاہیے،
یا نہیں رہنا چاہیے، ساری چیزیں اس بیان میں سیکھنے اور سننے کو ملے گا۔ مفتی سلمان اظہری صاحب نے بتایا کہ روزے کی حالت میں کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے ہیں، کس سے روزہ ٹوٹ سکتا ہے، کس سے نہیں ٹوٹ سکتا ہے۔ التقویٰ کا نام روزہ ہے، روزہ مجھے کیا سکھاتا ہے، اس کے بارے میں ساری چیزیں ڈیٹیل میں مفتی سلمان اظہری صاحب سے سنیں گے۔ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پہ ہوں گے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنے فیملی ممبر کو ضرور شیئر کریں۔ چلیے ویڈیو تو شروع کرتے ہیں اور پھر آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔